ایک آ گیا نا کہ مین کون سا ٹاپک, تو ایک لمبی لسٹ تھی. بٹ آئی تھاٹ کہ جو چیز بہت زیادہ لیک کر رہی ہے سوسائٹی میں, بینگ اے پروفیشنل تھراپسٹ, جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, بچے آتے ہیں, یوتھ اسپیشلی, تو جو چیز سفر کر رہی ہے نا وہ کانفیڈینس. بہت ابیلٹیز ہوتی ہیں یوتھ میں بہت زیادہ, مطلب دے کین ڈو ایوری تھنگ, اچیو ایوری تھنگ, لیکن جو چیز لیک کرتی ہے وہ کہاں پہ آ کے ہوتا ہے, جہاں پہ ان کی خود اعتمادی کی کمی. وہ اپنے آپ کو جب ایکسپلین نہیں کر پاتے, اپنے آپ کو جب وہ پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں کر پاتے, تو پھر کیا فیل کرتے ہیں, وہ انفیریئر. اور جب انفیریئر فیل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے کام نہیں ہے اور ہم جو ہے اب یہ اچیو ہی نہیں کر سکیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ معاملات آتے ہیں, کہ جب اچیومنٹ کی بات آئے, ہمارے کریئر کی بات آتی ہے, فیوچر کی بات آتی ہے, ایسے ایشوز آتے ہیں کہ جس میں ہمیں لگے کہ ہم بس وی آر فیل ناؤ, تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ ہم بات کریں گے آج کانفیڈینس بلڈنگ پہ, خود پہ اعتماد مگر کیسے. اچھا کچھ آئی تھنک ایئر بیفور میری ہمارے یہاں پہ ایک مینٹور بیٹھے ہیں عاطف مرزا صاحب, از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن. تو میں نے ان سے سب پوچھا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک کون سا ہے نا, تو ہی سیڈ کہ خود اعتمادی. تو تب سے میرے ذہن میں تھا اچھا جب موقع ملا تو ہم خود اعتمادی پہ بات کریں گے. اچھا 5 چیزیں جو ہیں وہ ہم یاد رکھیں. خود اعتمادی کو ایکسپلین تو بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن جب اوور کمنگ کی بات آتی ہے تو یا تو ٹائمنگ کم ہوتی ہے یا پھر وہ اسٹریٹجیز رہ جاتی ہیں. تو جو 5 چیزیں ہیں جو کہ پوائنٹس پہ ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو لرننگ. ہم نے اس ادھر ادھر سے جہاں سے موقع ملے, جیسے آج کا ہمارا یہ فورم تھا, ورک شاپ, ٹی وی, ریڈیو, یوٹیوب, اب تو اتنا زیادہ یو ہیو اے ورڈ ان یور ہینڈس. تو ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے, وی ہیو ٹو لرن. جب تک لرننگ نہیں ہوگی تب تک ہم کیا کریں گے, کچھ اپنے آپ کو اموبلائز فیل کریں گے, ٹھیک ہے, ڈاؤن فیل کریں گے. جو سیکنڈ پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ, پھر اس کو پریکٹس کریں, کہیں پہ بھی پریکٹس کریں. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم لرن کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بس پھر ہم اپنے تک ہی رکھتے ہیں, پریکٹس نہیں کرتے, ہم شیئر نہیں کرتے. پریکٹس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فوراً کہیں یار ہمیں تو فورم میں کوئی نہیں ملتا, ہمیں تو ورک شاپ بھی نہیں کوئی اٹینڈ کرنے دیتا, دیکھو نا 10 میں سے 8 سلیکٹ ہو گئے, 4 سلیکٹ ہو گئے. نہیں, آپ پریکٹس کرتے رہے. تھرڈ مور امپورٹنٹ چیز نالج. اگر آج میں یہاں پہ کانفیڈینس بلڈنگ پہ بات کروں گی, خود اعتمادی کی بات کروں گی, لیکن میرے پاس اگر نالج نہیں ہوگا یا اگر ہوگا تو بہت لمیٹڈ ہوگا, تو میں بات کر سکوں گی نہیں. تو میری جو لرننگ ہے وہ بھی کام نہیں آئے گی, کہیں پہ جو پریکٹس ہے وہ بھی کام نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. تو تھرڈ امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی, نالج. دا فورتھ امپورٹنٹ تھنگ, شیئر ود دا پیپل, شیئر ود یور سراؤنڈنگ. اپنے لوڈ ون کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کہیں پہ بھی آپ کو کولیگس کے ساتھ, آپ اگر کہیں پڑھاتے ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس اسپیسیفک ٹاپک کو شیئر کریں, ٹھیک ہے. اور ففتھ امپورٹنٹ چیز پھر اس کو اگین پریکٹس نمبر 2, کہیں پہ جائیں جا کے تھوڑا سا چانس ڈلیور کرتے ہیں, گھر والوں کی بتا دیں. جیسے آج اپنے اسرٹیونیس پہ تھوڑا سا نئی چیزیں لرن کی, آپ نے اس سے پہلے ہیپینس پہ کی, کانفیڈینس بلڈنگ پہ کی, تھوڑا تھوڑا سا جا کے گھر والوں کو بتائیں, ٹھیک ہے, اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں, بچوں کو بتائیں, وائفس کو بتائیں کہ یار یہ چیزیں نئی ہیں جو میں نے لرن کی ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, یہ تو وہ 5 پوائنٹس ہیں جن سے ہم پوری لائف اگر ہم ان کو پکڑ لیں گے تو جو خود اعتمادی ہے وہ ہمارے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی, ہمیں خود پہ اعتماد ہوگا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں مین چیز جو ہماری پرسنالٹی میں جو بہت زیادہ لیک کرتی ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ وٹ وی آر, ہمیں جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کون ہیں. اگر میں کسی سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں تو اس کا آنسر کیا ہوگا, ہم سب مسلمان ہیں, دس از موسٹ کامن. اس کے علاوہ جو بہت زیادہ کامن آنسر ہے وہ کیا ہوتا ہے, نہیں. جیسے میں ایم ایس لیول کے, اگر ایم ایس سی لیول کے بچوں کو پڑھایا میں نے, تو جب میں نے ان سے پہلے دن پوچھا سوشل سائیکالوجی میں کہ ہو ایم آئی, یہ میں نے ایک اسائنمنٹ دی, تو جب میں نے وہ اسائنمنٹ پڑھی تو لٹرلی اٹ واز لائک, پہلے تو میں ہنسی 2-3 پڑھ کے, اس کے بعد میں نے سوچا کہ دس از لائک, یہ تو سوچنے کی بات ہے.
جسے کہتے ہیں نا لمحہ فکریہ، کہ بچوں کو 20-22 سال کی عمر میں بھی یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم کون ہیں تو پھر خود اعتمادی تو بہت دور رہ جاتی ہے. اعتماد نام کی چیز تو تبھی ہوگی نا جب آپ کو کلیئر ہوگا کہ میں کون ہوں. میں آپ اس سے پوچھتی ہیں کہ میں کون ہوں، میں فوراً کہوں گی کہ میں جہاں آ رہا ہوں اور آئی ایم سائیکو تھراپسٹ، اور یہ فردر اگر آپ پوچھیں تو میں بتاؤں گی کہ یہ میری امبیشنز ہیں، یہ میری اچیومنٹس ہیں، آئی وانٹ ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا کہ میں یہ ہوں، یہاں پیدا ہوا، یہ میری عمر ہے، یہ میری خواہشات ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، اٹس اے پارٹ. لیکن ہم اگر کبھی اپنے سے سوال پوچھیں آپ سب کیا کون ہے، تو ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں. ٹھیک ہے، ہم کیا چاہتے ہیں ایکچولی، ہماری کیا گولز ہیں. گول سیٹنگ کتنے لوگ کرتے ہیں اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں تو؟ بہت کم لوگ، مطلب پورے ہال کے میرا خیال ہے کوئی 10%. ٹھیک ہے، اور گول سیٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد لائف کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی گول ہی نہیں ہے تو اچیومنٹس، لرننگ، یہ ساری چیزیں ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. تو گول سیٹنگ کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننا. اور دوسری بات جو مین امپورٹنٹ، اس کو آپ تو سمجھتے ہی نہیں ہے. جیسے انہوں نے بات کی نا آبسیشن کی، کہ سیلف آبسیسڈ ہیں لوگ بہت زیادہ، اللہ کی نعمتوں سے انکاری ہو جاتے ہیں خود ہی. ہم لوگ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں بڑا، اور جو لوگ مانتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ خود اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کیا آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم پہلے اپنا ایک آئیڈیل بنائیں. جیسے ہم پہلے کہتے تھے، بچوں سے پوچھتے ہیں نا اچھا آپ کا آئیڈیل کون ہے، تو بچے فوراً سے کیا کہتے ہیں؟ کون؟ شاہ رخ خان. اور کون؟ امی ابو از ویری کامن. ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ. کچھ بچوں کا ہوتا ہے ٹیچر، اور واقعی یہ بچوں کے اندر نیچرلی بوائز میں باپوں والی خصوصیات اور گرلز مدرس کی خصوصیات اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ آئیڈیلائز کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ آئیڈیل بنائیں، اس کو سامنے رکھیں، اس کی کوالٹیز کو دیکھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس بندے نے کیسی چیز اچیو کی. اچھا، یہاں پہ میں چھوٹی سی اپنی ایک اسٹوری شیئر کرنا چاہوں گی. 2009 کی بات ہے، میرا کریئر کا بالکل سٹارٹ تھا. تو مجھے ایک موقع ملا لاہور کالج میں جانے کا، اور ورک شاپ تھی. اس پہ مجھے بھی تھوڑا سا پورشن تھا، دیا گیا کہ جی آپ نے جا کے بات کرنی ہے ٹاپک کے اوپر. اور وہ ٹاپک تھا کوئی ٹیچر چائلڈ ریلیشن شپ کے اوپر. اب ظاہر لاہور کالج کی بچیاں تھیں، میں وہاں پہ گئی. اب میرے اندر جو تھی وہ ایک ہی اس ٹائم خوبی تھی، وہ کنٹینٹ تھا. میں نے بہت پڑھا، گوگل بکس بہت پڑھا، ٹیچر بچے کا ریلیشن شپ. لیکن جو میرے اندر چیز نہیں تھی وہ کیا تھا؟ لرننگ نہیں تھی میرے اندر، میری پریکٹس نہیں تھی، اور نالج اتنا زیادہ نہیں تھا. بس وہ جو رٹا رٹایا سسٹم تھا. تو میں جب وہاں پہ گئی تو جاتے ساتھ میں اسٹیج کے اوپر جا کے، تو اسٹیج فائٹرس کامن نا، آپ کو پتا ہے کہ نیچرل انگزائٹی ہوتی ہے، لیکن وہاں جا کے سب کچھ ٹھوس، اور ایک دم تو میں بلینک ہو گئی کہ میں نے کیا بولا تھا یہاں پہ. پھر جی وہاں پہ جو میں 1 گھنٹہ بولنا تھا، تو جو میں 1 گھنٹہ بولی، میں سب کچھ بولی، بس اصل ٹاپک نہیں بولی. ساری نفسیات پڑھائی میں نے ان کو، بیہیویئر، سوشل، اور جناب سائیکالوجی یہ ہے، سائیکالوجی وہ ہے. اصل ٹاپک نہیں بولی. اور اینڈ میں مجھے ان کی جو ڈین تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کسی دن آپ کو پھر بلائیں گے باقی نفسیات پڑھنے کے لیے. وہ سمجھ گئی تھی. اس کے بعد یہ میرا ایک فیلڈ ایکسپیرئنس تھا، لیکن آئی لرنڈ اے لاٹ. ٹھیک ہے، تو ہم ناکامیوں سے جب سیکھتے ہیں تو پھر وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹیپس چڑھ جاتے ہیں، سیڑھیوں کو عبور کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم اچھا اٹس ویری کامن، بڑی بکش سی باتیں لگتی ہیں جب کوئی ٹرینر آ کے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ ناکامیوں سے سیکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں یار ان کو کیا پتا. ایسی بات نہیں ہے. جو یہاں کھڑے ہیں نا انہیں بھی بہت کچھ پتا ہے. مطلب یہاں پہ جو کھڑے ہیں وہ بھی لرن کر کے آئے ہیں. کامیابی کس میں ہے کہ جب ہم ان کی باتوں سے کچھ لے لیتے ہیں. تو بہت سارے فیلئرز کے بعد ہی کوئی سکسیس آتی ہے. اچھا، نیکسٹ جو میں نے بات کر دی، آج ہم نے بات کری ڈوز اینڈ ڈونٹس. وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے، کون سے ایسے طریقے ہیں جو ہم نہیں کریں گے. آج سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے یہاں سے جب ہال سے آپ باہر جائیں گے تو آپ
سارے ٹاپکس جو ہے نا اپنے پہ اپلائی کر کے جائیں گے. ٹھیک ہے, صبح کے 2 مجھ سے مس ہوئے ڈیو ٹو مائی ہیلتھ. ایک تو ہیپینس کا بھی ہے, اور دوسرا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, ویری امپورٹنٹ. اسرٹیونیس, اسرٹیو ہو کے نکلیں گے, کانفیڈنٹ ہو کے نکلیں گے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جب ہم ڈیسائیڈ کریں گے تو ہم, اگر آپ اس کو ابھی ڈیسائیڈ کریں گے نا کہ میں کانفیڈنٹ ہو کے نکلوں گا, تو 80% آپ یہاں سے کانفیڈنٹ ہی جائیں گے. اور باقی 20% جو ہے وہ کیا ہوگا, پریکٹس. ٹھیک ہے, جب آپ ریئلائزیشن آئے گی, جب آپ کے اندر ایکسپٹنس آئے گی. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر کوالٹیز کون کون سی ہیں. اسپیشلی فیمیلس بہت فار گرانٹیڈ لے رہی ہوتی ہیں, میں تو نہیں یہ کر سکتی. بڑی اچھی, بڑی جو ٹیلنٹڈ لڑکیاں مجھے کہتی ہیں نہیں میں بالکل نہیں, فلانی جگہ نہیں. اور ویسے خواب بہت آئے ہوتے ہیں ڈریمس. تو گرلس کو تو میں اسپیشلی, بوائز از ایکولی, کہ جو کرنا ہے تو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ڈو اور ڈونٹ. اچھا, ہم بات کریں گے یہاں پہ کہ شیم, موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. جو آپ کو لگتا ہے کہ شیم کو ہم کیا لیتے ہیں, ٹرانسلیشن کریں اردو میں تو کیا ہوتا ہے, شرم آتی ہے. نہیں, ابھی مجھے 1-2 دن پہلے ایک ایکسپیرینس ہے. ایک جاب انٹرویو کے لیے میں نے ایک لڑکی کو کہا کہ تم جاؤ, میں نے بات کی, کہتا کہ مجھے تو بڑی شرم آتی ہے. میں نے کہا میں بات کر لوں گی پھر انٹرویو کی. گرلس نہیں, میں کیسے بات کروں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اچھا, یہ تو شرم ہے, لیکن شیم کیوں ہوتے ہیں؟ شیم وہ ہوتی ہے جو ہمیں, بہت آسان لفظوں میں بتاؤں کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ہمیں تحفے ملنے شروع ہو جاتے ہیں, گفٹس فرام فیملی. پیدا ہوتے ساتھ بچے کو تو نہیں پتا ہوتا نا میں کیا ہوں, تو کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے پیدا ہوتے ساتھ اسے کہا جاتا ہے او یہ تو اگر پیارا ہو گیا تو دادیال پہ یا ننیحال پہ, ورنہ تو نہیں پیارا, اگر بدقسمتی سے بچارا تو دادی پہ یا دادے پہ موسٹلی. تو شیم اس کے اندر آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, ناک کیسے اس کا, او کان کیسے ہیں اس کے, بولتے کیسے ہو تم, اور جیسے جیسے بڑا ہوگا کیا کر رہی ہو, کیا طریقہ ہے تمہارا, پھپھی کی طرح کیسے بولتی ہو ہر وقت, چچا کی طرح بہیو نہ کرو. دس از شیم. اب بچہ کیا ہے, بچہ کیا کہتے ہیں, اس کی اپنی پرسنالٹی ختم ہو رہی ہے. اب بچہ کہتا ہے کیا, جیسے میری بیٹی 8 سال کی, تو اگر میں اس کو کبھی کہہ بھی دوں, پروفیشنل ہوں پھر بھی کبھی, کیونکہ ایک ایشین عورت بھی ہے نا میرے اندر, تو کبھی میں اسے کہہ رہا ہوں ڈونٹ بہیو لائک یور پھپھی. شی سیڈ ماما آپ نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا ایسی باتیں نہیں کرتے, وہ بھی بہت اثر رہی ہے. تو جب شیم آئے گی تو یہ, کیونکہ شیم ہمیں ناٹ اوکےنیس کی فیلنگ دیتی ہے. ٹھیک ہے, کون سی فیلنگ, یس ناٹ اوکے, کیونکہ یو آر ناٹ اوکے, یو آر ناٹ ورتھی انف, تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ چیزیں جو ہمیں اندر سے میسج جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے, تم اس قابل نہیں ہو, ابو سے بات کرو, امی سے بات کرو, بھائی نے یہ کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کچھ نہ کرنے پہ روک رہی ہوتی ہیں, کچھ کرنے پہ روک رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے آج کیا کرنا ہے کہ اس شیم کو کیا کرنا ہے, ریموو کرنا ہے, نکالنا ہے. پہلی چیز کیا ہوئی, ریئلائزیشن. دوسری ایکسپٹنس. تیسری ریموو یور شیم. ٹھیک ہے, اور جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہو یو آر ایکچولی, جب آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں, آپ کی اللہ تعالیٰ نے, آپ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر کسی وجہ کے دنیا میں بھیج دیا, یہ سمجھتے ہیں کس لیے بھیجا, کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے. اف یو آر رننگ یور فیملی, اف یو آر لائک ہیلپنگ ادرس, اگر آپ اپنے بچے پال رہے ہیں, آپ اپنے بہن بھائیوں کو لک آفٹر کر رہی ہیں, اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا رہی ہیں, یا خواتین بہت, ایک میں نے دیکھا ہے فیملیز کو رن کر رہی ہوتی ہیں, تو آپ یو آر ڈوئنگ اے لاٹ, بہت کچھ کریں. لیکن ہم لوگوں نے جو لرن کیا ہے شروع سے, وہ کیا لرن کیا ہے کہ یہ کچھ نہیں, چاند میں جانا ہی سب کچھ ہے, ایسی بات نہیں ہے. کاؤنٹ یور اسمال اسمال ایفرٹس. ٹھیک ہے, اور اپنی اچیومنٹس کو لکھا کریں کہ اپنی اچیومنٹس کو نوٹ ڈاؤن کریں. یہ وہی بات ہے, مین چیز کیا ہے ہماری سوسائٹی میں, کمپیئرنگ. ہم بہت زیادہ کمپیئر کرتے ہیں, ہم خود کمپیئر نہ کریں. یہ جس طرح ٹاکسک شیم ہوگی نا, اس طرح بچپن سے ماں باپ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی یہ سمر ویکیشنز کی جتنے بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں کاؤنسلنگ میں, تو ان کا موسٹ جو پرابلم ہے نا, 80% جو کمپلین ہے
وہ یہی ہے کہ وہ کمپیریزن ہے. بہن بہت اچھی ہے پڑھائی میں، بھائی اچھا نہیں ہے. فلانا ہمسائے کا بچہ ٹاپ کر گیا، اس نے نہیں پڑھا. یہ جو کمپیریزن ہے نا، پھر آہستہ آہستہ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے نا، وہ سیلف کمپیریزن اسٹارٹ کر دیتا ہے. میں نے یہ نہیں کیا، اس نے کر لیا. پھر وہ آپ کو پتا ہے پھر ریٹرن کرتا ہے، فلانے کے باپ نے اس کو یہ دیا، میرے فادر نے مجھے یہ نہیں دیا. فلانے کی مدر نے یہ کیا، میری ماں نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا. پھر یہ چیز ریٹرن ہوتی ہے. تو آج سے یہ فائنلائز کریں، ڈیسائڈ کریں کہ ہمیں کمپیئر نہیں کرنا. ایوری ون از انڈیویجول، انڈیویجول ڈفرینسز آر دیئر. ہر ایک منفرد ہے اور اس کی انفرادیت میں ہی اس کی خوبصورتی ہے. اگر سارے لوگ ایک جیسے ہوتے تو کیا ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے؟ نہیں. ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہوتے؟ بالکل بھی نہیں. ہم یہاں پہ اکٹھے بھی نہ ہوتے، کیونکہ دیر آر ڈفرینٹ پیپل. تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہم ایک دوسرے سے لرن کریں گے. ٹھیک ہے، تو کمپیریزن بالکل ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ. اچھا یہ میں بتاؤں کہ یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے کانفیڈینس بلڈنگ. ایکچولی یہ لرننگ ہے. کچھ چیزیں ہیں. اونلی 3% کل میں پڑھ رہی تھی، اونلی 3% پیپل آر جیسے ہم کہتے ہیں نا جینیٹکلی دے آر پلانٹ، دے آر کانفیڈنٹ. باقی کے 97% جو ہیں وہ لرننگ سے، وہ سوسائٹی سے لرن کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، اپنے اندر چینجز لے کے آتے ہیں، اپنی پرسنالٹی گروم کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز اچیو کرنی ہے، ہم نے یہ بننا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیزیٹیشن بہت زیادہ ہے. اب بہت سارے لوگ ہوں گے ان کے ذہن میں بہت سوالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں پوچھیں گے. کوئی ایک دو پوچھتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ سب لوگ کیوں نہیں پوچھتے؟ لیک آف کانفیڈینس. میں غلط نہ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے پہ ہنسیں گے، ہے نا؟ یہ سب ہنسیں گے تو بھائی ہنسنے دو، وہ صرف ہنس ہی سکتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے ان کو کہنے دو. دیکھیں لوگ اگر کہیں گے نہیں تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت ہیزیٹیشن ہے. ہم ہیزیٹیشن میں بہت زیادہ شیئرنگ بھی نہیں کرتے، ڈسکس بھی نہیں کرتے. ہماری جو ہے وہ سوشلائزیشن کم ہوتی جاتی ہے. ہم بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں. ہمارے اندر یہ بھی کنفیوژن رہتی ہے کہ یار یہ بات فلانے ٹائم کر لیتا، موقع اچھا تھا. سوچتے ہیں باقاعدہ. میں نے لوگوں کو دیکھا وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے باس سے یہ بات کرنی ہے، 3 دن پیپر پھاڑیں گے، لکھیں گے، پیپر پھاڑیں گے. ٹھیک ہے، صرف جسٹ ہیزیٹیشن. تو یہ ساری جتنی بھی ٹاکسک چیزیں ان کو آج ریموو کریں. یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی گانٹھیں ہیں، رسیاں ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں ہمیں پورے اعتماد ہونے سے روکتی ہیں. کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی ہرڈلز ہیں کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جب ہمیں روکتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم 80% جو قوم سفر کریے نا، وہ لوگ کیا کہیں گا سفر کریں گے، لوگ کیا کریں گے. رہی بات جو انہوں نے کی کہ بچے جیسے بات کرتے ہیں اور ہم سنتے نہیں ہیں، تو دیکھیں یہ ہمارا فالٹ ہے. وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. بچوں کی بات کو یہ تو دس از ویری امپورٹنٹ. آج کل جتنے بھی ایشوز آ رہی ہیں، چائلڈ ڈپریشن، انفارچونیٹلی پاکستان اس میں 33% ریٹ ہے بچوں کے اندر ڈپریشن. ایوری 3rd چائلڈ از سفرنگ وتھ چائلڈ ڈپریشن. اور کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ماں باپ کے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے، یا ماں باپ ان کو اپنے لیول پہ لا کے کہتے ہیں کہ ہم بات سنیں گے، یا ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ تم پہلے یہ اچیو کرو گے تو بات سنوں گا. لیکن ہم سننے پہ تیار نہیں. جبکہ بچے جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے جو ابھی ریسنٹ ریسرچز بھی آئی ہیں کہ جب آپ ان سے بات کریں تو خاص اینگل پہ کھڑے ہو کے بات کریں، آئی کانٹیکٹ کریں، باقاعدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، ان کو حق کریں. وہ تب تک کرتے رہیں جب تک وہ خود نہ چھوڑے. ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی بچوں کے ساتھ محبت کیا سمجھ لی ہے؟ صرف اسپینڈ کرنا، گیجٹس لے کے دینا، پیسے دے دینا، ان کو چیزیں لے کے دے دینا، میکڈونلڈس لے جانا، ریسٹورینٹس لے جانا، گھما پھرا دینا. اس کے بعد مجھ سے بات نہ کرو، تم خوش ہی نہیں ہوئے، کل تو میں نے 3000 کا کھانا کھلایا، تم خوش ہی نہیں ہوئے. جبکہ بچے وہی کامیاب ہیں ابھی بھی جن کے پیرنٹس ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. منی کا کہیں پہ بھی، اسپینڈ کا، گیجٹس کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں. جب بھی آپ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں بچے کے ساتھ، خواہ وہ 10 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، تو بچے کے اندر ایک نیچرل کانفیڈینس آتا ہے. وہی بچے اتنے ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس ان کے ساتھ میکسیمم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آج سے اگر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اپنے چھوٹے بہن بھائی یا بچوں کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، ان کو سنیں،
تو آپ دیکھیے گا کہ ان کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کا کانفیڈنس لیول ہی ڈفرینٹ ہوگا, ان کی شیئرنگ ڈفرینٹ ہوگی, ان کا جو بیان کرنا ہی مختلف ہوگا. اسی طرح ہوتا ہے نا, اگر آپ سب کو اس ایج میں آ کے, مجھے اب آ کے فیل ہوا کہ میرے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا آج سے 8 سال پہلے, تو کیوں نہیں میں اپنی بچی میں یہ چیز پروڈیوس کروں ایک ٹائم پہ. کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو, ایک یوتھ کو لے کے آئے جو کہ ایک کانفیڈنٹ یوتھ ہو, سکسیسفل ہو. جی ایسی بھی اب نیشنز ہیں جس کے اندر اتنا کمپیریزن نہیں ہے, بادر بھی نہیں کرتے ہیں لوگ, لیکن ہم نے انفارچونیٹلی لرن کیا ہوا ہے, اسپیشلی ایشینس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے. اس کو ان لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جیسے ہم اور بہت سی چیزوں کو ان لرن کرتے ہیں, جیسے ہم نے لرن کر لیا کہ لیٹ ہی سونا ہے رات 12 بجے, اور وہ ہیبٹ ہو جاتی ہے. پھر ہم اس کو ان لرن کیسے کرتے ہیں, پھر ہم 2 دن کہتے ہیں نہیں لائٹ بند کر کے زبردستی جو ہے نا 10 بجے بس لائٹ بند کر کے لیٹ جاؤ, تو 2-3 دن میں کیا ہوتا ہے, ہمیں اس ٹائم پہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہم نے رانگ بہیویئرز اڈاپٹ کیے ہیں نا, جو ہماری ایک فالس جسے کہتے ہیں انفارمڈ بلیف ہے, یہ کمپیریزن کرنا, ڈسکس کرنا, لیٹ ڈاؤن کرنا, ان چیزوں کو, ان کو ان لرن کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ. اور ان لرن تب کرتے ہیں جب آپ ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اپنی ذات سے شروع کریں بجائے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں. اسٹارٹ فرام یور سائڈ, سب سے پہلے اسٹارٹ فرام یور سیلف. جی اچھا, سب سے پہلے جو ہے, جو آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں ہمیں کون سی چیز بہت کھینچتی ہے, خوف, فیئر, ہے نا. ایسا فیل ہوتا ہے آپ لوگوں کو کہ خوف جو ہے وہ ہمیں ایموبلائز کر دیتا ہے. اور خوف کس چیز کا, سب سے پہلے جو موسٹ, آپ کو پتا ہے فادر آف فیئر تو خیر ڈیتھ ہے, اٹس اے فادر آف فیئر, موت کا خوف. لیکن اس کے بعد جو بہت میجر فیئرز ہیں ان کے اندر سب سے پہلے فیلئر ہے. اگر میں فیل ہو گیا تو اف, اگر مجھے ناکامی ہوئی, اگر میں انٹرویو میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اگین اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ جو ایک چیز آتی ہے وہ یہ لوگ کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جو ہے اس کے لیے دیکھیں بہت ساری موٹیویشن ٹپس ہوتی ہیں. آپ ایسے لوگوں کی سٹوریز پڑھنا شروع کر دیں, ایسے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں جنہوں نے فیلئر سے سکسیس کیا, اچیومنٹس کی. ٹھیک ہے, اپنی ہمیشہ بی پلان رکھیں. فیلئر کو اوور کم کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں بس جب مر جاؤں گا لیکن یہی کروں گا کام, نا میں تو یہی بزنس کرنا ہے, میں نے تو انجینئر ہی بننا ہے, میں نے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے. پلان بی ہمیشہ رکھیں ان کیس آف ایمرجنسی. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اپرچونٹی, پھر وہ کام. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے فیئر پہ اوور کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ریجیکشن, میں جاؤں گا, اگر انہوں نے میری بات نہ سنی تو بھائی کیوں بات نہیں سنیں گے, اگر وہ 10 لوگوں کی سنیں گے تو آپ کی بھی سنیں گے. اچھا, جو ریجیکشن کی ہم بات کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ ریجیکشن کی جو فیلنگ ہے یہ ہم نیچرلی ہم سب کے اندر ہے. ایون جب میں ابھی آ بھی رہی تھی گاڑی میں تو مجھے یہی فیل ہو رہا تھا, یار اگر آج اچھا نہ بولی تو اف آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, ایز کیا ہوگا. تو یہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک انگزائٹی جو ریجیکٹ نہ کہیں کر دیے جائیں, یہ والی فیلنگ اٹس نیچرل. لیکن یہ جب بہت زیادہ ڈیویٹ کر جاتا ہے, یا جب ہم اتنے ایموبلائز ہو جائیں کہ ہم بس میں آؤں ہی نہ اندر ہال میں اور میں باہر ہی بیٹھ جاؤں, میں کو نہیں, میں تو نہیں جاؤں گی, تو یہ تو فیئر ہو گیا نا, بہت زیادہ فوبیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ریجیکشن پہ کام کرنا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, ریجیکٹ نہیں ہوں گے ہم کچھ کریں. ٹھیک ہے. تھرڈ پہ جو ہے کہ لاس کا ہمیں بہت زیادہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل اسپیشلی یوتھ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ میرے پاس جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ کہ ایسا ہو گیا تو یہ والا ہم سے, یہ والا پلان نہ لاس ہو جائے کہیں, یہ مجھ سے کہیں یہ نہ کھو جائے, مجھ سے میرے خواب نہ کہیں کھو جائے. یہ بڑا ڈرامیٹک سا جملہ ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, زیادہ سارے خواب اپنے دیکھا کریں آپ, اس میں سے کوئی ایک کھو بھی جاتا ہے تو دوسرے والے خواب کو دیکھیں. تھرڈ میں جو اس سے نیکسٹ جو ہے, ہاں جی, اس میں جو ہے اس کے بعد ہم ڈوز اینڈ ڈونٹ کی بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج سے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے کون کون سی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. جیسے میں نے سب سے پہلے آپ کو کیا بتایا تھا, لرننگ. میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں, لرن کرنا شروع کر دیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لرن کریں. ٹی وی پہ کچھ چل رہا ہے, موویز میں کچھ چل رہا ہے, لرن کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو ایکٹ کرنا شروع کر دیں. پازیٹیوٹی لے کے آئیں اپنے اندر. کتنے لوگ ہیں جس ٹائم فیل کرتے ہیں کہ دے آر ویری پازیٹیو, ویسے یہاں اس ہال میں جس ٹائم جتنے ہیں وہ سب میرے نزدیک پازیٹیو ہے. پھر بھی کون فیل کرتا ہے کہ دے آر ویری پازیٹیو, اپنے لیے تالیاں بجاتے ہیں آپ. دیٹس ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے یہ. کیونکہ جب تک آپ کے اندر سے پازیٹیوٹی نہیں آئے گی, جب تک مثبت رویہ آپ کا نہیں ہوگا, آپ کے اندر سے اپنے بارے میں اچھے والے تھاٹس نہیں آئیں گے, تو کیا ہم کچھ اچیو کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے نا. ہمیں ہمیشہ اندر سے یہی میسج آتا رہے گا نہیں تم تو اس قابل ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے. اکثر لوگ, اچھا کتنے لوگ ہیں جو شیشے میں خود کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا اللہ نے شکل بنائی ہے, واہ دیٹس گریٹ, زبردست. دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا کتنے پرسنٹ, اس بار زیادہ ہے بھائی. اچھا, اور ورنہ تو میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہتے ہیں دیکھیں نا میم وہ فلانا جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے لڑکی جو مجھ سے ہے. ٹھیک ہے. بہت کم لوگ ہیں جو خود کو سیلف اپریسیشن, خود کو شاباش دیں. کتنے لوگ ہیں جو خود کو شاباش دیتے ہیں؟ میں ہر ویری گڈ, آپ تو مجھ سے زیادہ پازیٹیو ہیں. میں ہر سیشن ہر اپنی جو بھی میرا کام ہوتا ہے میں اس کے بعد خود کو شاباش دیتی ہوں کہ آئی ڈیڈ ویری بیسٹ. ٹھیک ہے. نیکسٹ چیز ہوتی ہے وہ اپنی نالج کو امپروو کرے. دیکھیں جب تک کنٹینٹ نہیں ہوگا نا آپ کے پاس, نالج نہیں ہوگی, تو تب تک ہم ڈلیور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تب تک ہم بات نہیں کر سکتے. اچھا رٹا کتنی دیر چلتا ہے؟ تھوڑی دیر چلتا ہے نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہی حال ہوتا ہے جو میرا ہوا تھا, یعنی کہ میں نے ساری سائیکالوجی پڑھائی لیکن ان کو ٹاپک نہیں پڑھایا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, وی شوڈ امپروو آور نالج ٹائم ٹو ٹائم. ہر لیٹسٹ چیز کو پڑھنا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر. اچھا نالج کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جیسے میں نے فرسٹ میں بتایا تھا نا آپ کو, پریکٹس تھرڈ اسٹیپ تھا. تو پریکٹس اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ اپنی نالج کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے, شیئر کرنا ہے ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور جب ہم شیئر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آج آپ مجھ سے کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ تھرڈ جگہ پہ وہ بات اپنی ایکسپلین کرنے میں کیا فیل کریں گے, کانفیڈنٹ فیل کریں گے. آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ میں نے فلانی جگہ پہ بات کی تھی. اس کے بعد کمپلیمنٹس, دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا ہم نے دیکھا ہے سوسائٹی کے اندر ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کم کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے یہ میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں. جیلسی خواتین نے دیکھیں, ٹپیکل آنسر آئی واز ایکسپیکٹڈ فرام دس سائڈ. جی اور کیا؟ دیکھیں کمپلیمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اف یو آر ٹاکنگ گڈ, آپ اچھا مطلب بات کر رہی ہیں اور کوئی آپ کو اتنا سا کہہ دینا کہ ویری ویل ڈن, تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کا کچھ اس میں نقصان ہوگا. اگر آپ مجھ سے جیسے ابھی آپ سب لوگوں نے شیئر کیا تو بہت سی 2-3 چیزیں مجھے اس میں لرن میں نے فوراً کی. جیسے نیگیٹیوٹی, واقعی ہی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, پازیٹیوٹی نہیں ہوتی. جب نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً سے چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی کل ہی میں ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ حسد کی خوبیاں, میں نے کہا واہ یہ بھی ایک نئی پوسٹ آئی. اس میں یہی تھا کہ منفی سوچ ہوتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا ہے, وی شوڈ کمپلیمنٹ ایچ ادر, شاباش ضرور دیں. ٹھیک ہے. کمپلیمنٹ کریں, ان کو ایکسیپٹ کریں, ایکنالج کریں. پھر کیا ہوگا کہ اگلا بندہ آپ کو سننے کے لیے تیار ہوگا. یہ آپ کی پازیٹیوٹی ہے جو آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک شائن لے کے آئے گی, آپ کی پازیٹیوٹی میں ایک برائٹنس لے کے آئے گی. آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک یو فیل ہائی یور سیلف. اگر آپ کہو گے کہ ویری ویل ڈن, آپ نے بہت اچھا کیا, آپ کے ریزلٹ بہت اچھا آیا. اچھا اب واپس آتے ہیں اس کوشچن کی طرف. اوور کانفیڈینس کا انہوں نے کہا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس یا بچے جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اور یہ کیا آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ ان دونوں کا آپس میں ٹھیک ہے. اصل میں کیا ہے کہ نارمل اور ایب نارمل میں ایک ڈیویشن, ایک ڈگری کا فرق ہے. ٹھیک ہے. جو بھی چیز ذرا سی نارمل سے ڈیویٹ کرتی ہے تو کس میں چلی جاتی ہے, ایب نارملٹی ہے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر یہیں پہ میں کھڑی ہو کے بالکل ایک طرف منہ کر کے بہت کنٹینیوسلی بولنا شروع کر دوں گی, بولتی رہوں گی, تو کیا یہ نارمل ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر آپ سب لوگ آپس میں باتیں کرتے رہیں گے تو ہم نارمل ایٹیٹیوڈ کنسیڈر کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو ہمیشہ ہم لوگوں نے اپنی جو ہے لائف میں وہ کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ رکھے ہیں. ٹھیک ہے. سیٹ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جب کسی سے بات کرنی ہے, ہم نے باس سے بات کس لمٹ میں آگے کرنی ہے, گرل سے ہم نے اتنے لمٹ میں بات کرنی ہے, میں نے بوائے سے اتنے لمٹ میں. ایک سیٹ اسٹینڈرڈ ہے جو کہ نیچرل ہے, جو ہر سوسائٹی نے سکھائی ہے, ہمیں اپنے معاشرے کا پتا ہے. جب بھی ہم ان سے ڈیویٹ کرتے ہیں, جمپ کرتے ہیں یا کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً ہمیں کیا سننے کو ملتا ہے, اوور. ایسا ہی ہے نا. تو کانفیڈینس میں بھی یہی ہے. ویسے میں پرسنل اپنا بتاؤں تو جو اوور کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اچیور ہی ہوتے ہیں, وہ اچیو کر جاتے ہیں. لیکن ایٹ ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اوور جو کانفیڈنٹ جو ایک بہیویئر ہے یہ نارمل کنسیڈر نہیں کیا جاتا.
دیکھیں ہر سوسائٹی کے نا ہر کلچر کے اپنے پیرامیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. جہاں تک اکارڈنگ سائیکالوجی کی بات کریں گے تو وہاں پہ تو میں نے آپ کو نارمل ایب نارمل کا ایک بتایا نا کہ ڈگری کا فرق ہے صرف. آپ ذرا سا ڈیویٹ کریں گے تو آپ ایب نارملٹی میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کنٹینیوسلی ہنستے ہی رہیں گے تو آپ نارمل نہیں رہیں گے, آپ ایب نارملٹی میں فال کریں گے. رہی بات جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی آپ نے کی, اور آپ نے کہا کہ پرسن پرسپیکٹو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, تو دیکھیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے تو سیٹ پیٹرن ہے نا ہماری سوسائٹی میں, کہ جب ٹیچر بات کر رہا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ نے بولنا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اس نے سننا ہے, بات میں بات کرنی ہے, تمیز ہے, ایک ادب سے رہنا ہے. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ ان چیزوں کو کراس کر رہا ہے, ان لمٹس کو, تو ہم اس کو مطلب وہ ڈفرینٹ چیزوں میں فال کرے گا. فوراً سے ہم ٹیچر کیا کہے گا, وہ بہت مس بہیو کرتا ہے, بہیویئرل پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اوور کانفیڈنٹ ہے. اتنی اوور کانفیڈنٹ بچے بھی اچھے نہیں لگتے ہیں. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر سوسائٹی کے اپنے سیٹ پیٹرنز ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کیونکہ ادب کرنا سکھایا گیا, ٹیچر چائلڈ ریلیشن شپ کے اندر یہی کچھ ہے. اور جہاں تک جو نیچرل کانفیڈینس کی بات کریں آپ, یا جو ہم لرن کریں, جو آج ہم جہاں پہ ہم سب اکٹھے ہیں کانفیڈینس بلڈنگ میں, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو کراس کریں, کسی پہ سے جاپ کریں. نہیں, آج جو ہم یہاں پہ ہیں یہ صرف ہم یہاں پہ اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی ذات کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے, پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے. ہم نے اپنے اندر ایک چیز لے کے آنا ہے جو ہمیں دوسرے سے منفرد کرے, ہماری اچیومنٹس میں فائدہ دے, ہمیں اوکینیس کی فیلنگ دلائے. آج جو ہم یہاں پہ کانفیڈینس بلڈنگ پہ بات کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی شیم کو ریموو کرنا ہے. وہ شیم جو کہ ہمیں شروع سے بچپن سے ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے, جس سے ہم کمپیریزن کرنا سیکھتے ہیں, جس سے ہم مس بہیو کرنا سیکھتے ہیں, جس سے ہم لڑنا جھگڑنا, لیٹ ڈاؤن کرنا, جیلسی, لیگ پولنگ, یہ چیزیں جو ساری ہم سیکھتے ہیں جو کہ لو سیلف اسٹیم کی نشانی ہے, نیگیٹیوٹی ہے, ان ساری باتوں کو ریموو کرنا ہے. ہم آج جو کانفیڈنس بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پورے تمام شخصیت جہاں جائیں آپ ایک منفرد ہوں, آپ جا کے بات کریں, آپ استاد سے بھی بات کریں تو وہ آپ کی بات سننے پہ مجبور ہو جائے, آپ باس سے بات کریں تو باس آپ کی بات کو پرائرٹی کرے کہ نہیں اس کی بات ویلڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اوتھینٹسٹی, آپ کے اندر اوتھینٹک ایک ریزن ہونی چاہیے, اور وہ کس طرح آئے گی, وہ ایکسیپٹنس, نالج, ٹھیک ہے, شیئرنگ, آپ کے اندر لرننگ, یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جو بار بار